برچی سے تم سینہ و دل برمانے دو، جو سچے مومن بن جاتے ہیں، جو سچے مومن بن جاتے ہیں، موت بھی ان سے ڈرتی ہے۔ تم سچے مومن بن جاؤ اور خوف کو پاس نہ آنے دو، تم سچے مومن بن جاؤ اور خوف کو پاس نہ آنے دو، دشمن کو ظلم کی برچی سے تم سینہ و دل برمانے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم پروگرام جواب آپ بھی دیں کہ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پاکستان میں جماعت احمدیہ کی جو مخالفت ہے وہ تو خیر آغاز سے ہی ہوتی چلی آئی ہے، ہمیشہ ہی ہر دور میں ہی تقریباً رہی ہے۔ کچھ عرصے سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ قانونی چارہ جوئی جو ہے، قوانین تو بنتے رہے، بڑے سیاق قسم کے قوانین ہیں، لیکن قانونی چارہ جوئی میں ایک خاص قسم کی سرگرمی نظر آتی ہے، اور بہت سے معصوم احمدی ہمارے جو ہیں وہ اس کی زد میں بھی آ چکے ہیں۔ اب اس قانونی جو پابندیاں ہیں ہم پہ، اس کی وجہ سے ہمارے پریس بند پڑے ہیں پاکستان میں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر اپنی کتب شائع کرنے، لٹریچر کسی بھی قسم کا شائع کرنے کی بڑی سخت اور بڑی کڑی قسم کی پابندیاں ہیں، یہاں تک کہ ہم قرآن کریم بھی شائع نہیں کر سکتے، اور نہ صرف شائع کرنے کی بات نہیں ہے، ہم انہیں اپنی تحویل میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ جماعت احمدیہ کی کتب، قرآن کریم کا نسخہ کہیں سے مل جائے، اس پہ بڑی سخت قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے، ہو بھی رہی ہے، ہوئی بھی ہے۔ اب جب پوچھا جاتا ہے، اس میں اب دو باتیں ہیں، یہ جو قانونی پابندی ہے اس کے ساتھ، ایک تو یہ ہے کہ جو ہم اپنے مخالفین سے یہاں پہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر تو اتنی ہی سخت قسم کی اور کڑی قسم کی پابندیاں جو ہیں وہ آپ لگا رہے ہیں، ایک طرف آپ کا کہنا یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو جماعت احمدیہ کی کتب ہیں ان کے اندر بڑی سخت گستاخی کی گئی ہے، اگر انہیں احمدی بھی پڑھ لیں تو وہ یقیناً احمدیت سے تائب ہو جائیں۔ اگر ایسی بات ہے، آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ انہیں مفت شائع کرواتے، مفت تقسیم کرواتے، تاکہ دوسرے لوگ بھی احمدیت سے دور رہتے، جو کہ آپ کی بڑی دلی تمنا، پرانی تمنا ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسرے مسلمان بھی، احمدی بھی جو ہے وہ اسے احمدیت کو، جس طرح آپ کا دعویٰ ہے کہ اگر پڑھ لیں تو ترک کر دیں گے، پھر پابندی کیسی؟ دوسری بات، جب ان سے پوچھا جاتا ہے جواز کیا ہے جناب آپ کے پاس اس پابندی کا، کیوں ہے ایسا، ایک ہی کمیونٹی کے خلاف اتنا سخت آپ نے قانون بنا رکھے ہیں اور ان پہ عمل درآمد بھی آپ کرتے ہیں؟ پہلے تو جواز تھے کوئی نہیں، اب جو کوئی ایک جواز کہیں سے گھڑ لائے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جی یہ قرآن کریم میں تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی جماعت احمدیہ نے قرآن کریم میں رد و بدل کی، نعوذ باللہ، اور دوسرا یہ کہ ان کی کتب میں، یعنی حضرت بانی جماعت حضرت مرزا صاحب، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتب میں نعوذ باللہ انبیاء کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کتب ایسی نہیں ہیں کہ انہیں شائع کیا جائے یا انہیں عام پبلک میں جو ہے وہ سرکولیٹ ہونے کی کسی بھی طرح سے اجازت دی جائے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں یہاں پہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں عطاء المومن زاہد صاحب، اور اسکائپ پہ ہمارے ساتھ گھانا سے مولانا عبدالسمیع خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تو سمیع خان صاحب کے پاس سب سے پہلے چلتے ہیں۔ سمیع خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمیع خان صاحب، آپ ہمیں بتائیں، آپ کا تعلق تو جماعت کی طباعت اور اشاعت کے محکمے سے بھی اور ان شعبوں سے بڑا پرانا ہے، بڑا آپ کو لیول سے خدمت کی بھی توفیق ملی ہے۔ یہ جو الزام ہے کہ جماعت احمدیہ قرآن کریم میں تحریف کی کسی بھی طرح سے مرتکب ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ آصف صاحب،
बहुत बड़ी बात कह दी आपने और बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। वो वादा जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तमाम दुनिया से किया कि मैं इस कुरान को नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। अल्लाह ताला ने अपनी तमाम कायनात उसकी हिफाजत पे लगा दी और 1400 साल से कुरान करीम का हर्फ नुक्ता नुक्ता शोशा शोशा महफूज है। ये सोचना और ये समझना कि नऊज़ बिल्लाह जमात अहमदिया इतनी ताकतवर हो गई है कि अल्लाह के कलाम में तारीफ कर सके, ये मेरे लिए तो सोचना भी मुमकिन नहीं। किसी गैर मुस्लिम को भी अल्लाह ताला ने ये हिम्मत और तौफीक नहीं दी कि कुरान करीम में किसी ज़ेर और ज़बर की तब्दीली भी कर सके। बहुत से मुस्तशरिकीन ने कुरान करीम के मज़ामीन बदलने की कोशिश की लेकिन बिलाखिर नाकाम हुए। जमात अहमदिया कुरान करीम के 73 ज़ुबानों में कुरान करीम शाया कर चुकी है तराजिम के साथ, और वो दुनिया भर में लाखों की तादाद में मौजूद हैं। जमात अहमदिया के हाफिज हज़ारों की तादाद में हैं और दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्कों में हमारे हिफ्ज़ कुरान के मदरसे भी कायम हैं। इस तरह हमारे हज़ारों हाफिज दुनिया में मौजूद हैं। हम चैलेंज करते हैं बेबांगे दोहल कि कोई एक कुरान का नुस्खा दिखाओ जिसमें ज़बर और ज़ेर की तब्दीली भी हो, और जिस हाफिज से आप कहेंगे वो वही कुरान सुनाएगा जो उम्मत मोहम्मदिया में मुतदावल और मरूफ नुस्खा है, उसके खिलाफ जाने का हम सोच भी नहीं सकते। और यह बात भी देखिए कि हम पे तो इल्ज़ाम लगाते हैं कुरान करीम की तारीफ का, लेकिन उम्मत मुस्लिमा में आज भी ऐसे फ़िरके मौजूद हैं जो कुरान शरीफ में नसख के कायल हैं। यानी उनके नज़दीक कुरान करीम की 550 के करीब आयात नासिख हैं, 550 के करीब मनसूख हैं। वो कुरान में आयतें मौजूद तो हैं लेकिन उन पर हुक्म मुअत्तल हो चुका है। तो तारीफ अगर कहना है तो इसको कहिए। जमात अहमदिया तो इस बात की कायल है कि वो हर्फ हर्फ और लफ्ज़ लफ्ज़ जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकला आज तक वो उसी तरह महफूज है और खुदा ने उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है और क़यामत तक खुदा ताला इस पर ज़ामिन है और किसी को भी ये तौफीक नहीं कि इसमें ज़रा बराबर तब्दीली भी कर सके। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये बात रह जाती है कि जमात अहमदिया के बाद आयात के तराजिम बाद दूसरे मुसलमान फ़िरक़ों से मुख्तलिफ हैं। तो याद रखना चाहिए कि उम्मत मोहम्मदिया में जितने भी फ़िरके हैं, 72 फ़िरके जमात अहमदिया को छोड़कर, वो अपने अकायद के मुताबिक कुरान करीम का तर्जमा करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने कुरान करीम से जो अकीदा बनाया उसके मुताबिक उन्होंने उसका तर्जमा किया। तो उम्मत मोहम्मदिया में जितने भी फ़िरके हैं, खा वो फ़िकी फ़िरके हों, खा वो कलाम की बिना पर बने हों, खा वो तसव्वुफ़ की बिना पर बने हों, या किसी और मसले की बिना पर बने हों, उन सब के तराजिम मुख्तलिफ हैं और कसरत के साथ उम्मत मोहम्मदिया में तराजिम पाए जाते हैं और कोई है एक तर्जमा भी ऐसा नहीं जिस पर सारे आलम इस्लाम का इत्तेफाक हो। इसलिए ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे उम्मत मुस्लिमा के फ़िरक़ों में से वो लोग जो खिलाफत अली बिला फसल को मानते हैं, वो भी कुरान करीम से ही अपना नतीजा निकालते हैं, कुरानी आयात से इस्तेमाल करते हैं। वो जो वज़ू का तरीका निकालते हैं, कुरान करीम से ही इस्तेमाल करते हैं। वो जो रोज़ा खोलने और रोज़ा बंद करने के औकात में तब्दीली करते हैं, वो भी कुरान करीम से ही निकालते हैं। तो इसको इख्तिलाफ़ मानी तो कहा जा सकता है, इसको ना तारीफ कहा जा सकता है, ना कोई और नाम दिया जा सकता है। अगर कोई तर्जुमा कुरान करीम की लुगत के मुताबिक है, कुरान करीम की दूसरी आयत के मुताबिक है, तो यकीनन वो तर्जुमा दुरुस्त है। हाँ, अगर वो दूसरी आयत के मुताबिक नहीं है, तो फिर उससे इख्तिलाफ किया जा सकता है। अब ये तर्जुमा करना किसी आम आदमी का काम तो है नहीं। ये तो उलमाई करते हैं और बड़े-बड़े उलमाई करते हैं और वही दुनिया में शाया किए जाते हैं। हम तो किसी भी तर्जुमा को ये नहीं समझते कि वो बिल्कुल ऐसा है कि उसे रद्द कर देना चाहिए। हाँ, बाज़ आयात पर इख्तिलाफ हो सकता है, उस पे गौर-व-फ़िक्र हो सकता है, उस पे बहस-तमीज़ हो सकती है। लेकिन जो बुनियादी बात है, नामुमकिन है कि कुरान करीम में कोई लफ्ज़ी या मानवी तारीफ़ कर सके। ये खुदा के वादे के खिलाफ है, जिस पर उम्मत मोहम्मदिया का हर फ़र्द गवाह है और 1400 साल की खुदा की गवाही मौजूद है। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत शुक्रिया समी खान साहब, जज़ाकमुल्लाह। समी खान साहब ने जिस तरह बताया, आप अपनी स्क्रीन पे भी हम एक मुख्तसर सी झलक आपको दिखा सकेंगे एक वीडियो क्लिप की शक्ल में। जमात अहमदिया को अल्लाह के फ़ज़ल से 73 ज़ुबानों में कुरान करीम के तर्जुमे की तौफ़ीक मिली है। हमेशा से हज़रत बानी जमात के वक्त ही से जमात अहमदिया कुरान की खिदमत में हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बेअसत का मकसद ही कुरान करीम की तालीमात का एहयाए नौ था। उस वक़्त से जो है वो ये खिदमत का सिलसिला जारी है, आपके खुलफ़ा के वक्त में चलता रहा, आज तक चल रहा है। आज तक ज़ाती तौर पे मैं भी और बहुत सारे और लोग भी गवाही इस बात की देंगे कि हज़रत खलीफ़तुल मसीह ख़ाम सय्यदुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ के दौर में भी किस बारीकी के साथ, यहाँ तक कि उसकी तबात कैसी हो,
اس میں حضرت صاحب کی طرف سے، حضرت خلیفۃ المسیح کی طرف سے ہمیں بڑی باریک بینی کے ساتھ اس میں بڑی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ حضور اس پہ توجہ دیتے ہیں، اس کی ترسیل دنیا میں زیادہ سے زیادہ ہو سکے، لوگوں تک پہنچے، جو کہ اصل مقصد ہے، غیروں تک پہنچے، اور غیر جو ہے وہ اسلام کو اور قرآن کے پیغام کو قبول کرنے والے ہوں، یہ آج تک ہمیں نظر آتا ہے۔ الاسلام پہ آپ چلے جائیں اگر ہماری ویب سائٹ پہ، جو کہ جماعت احمدیہ الاسلام.org، تو وہاں پہ ایک بالکل ایک الگ سیکشن ہے قرآن کریم کا، جس میں یہ تمام تراجم بھی ہیں، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ بعض زبانوں میں تراجم پہلی دفعہ ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کے جو کسی زمانے میں قومی ڈائجسٹ اور دوسرے ایسے رسائل نکلا کرتے تھے، ان میں جو قرآن نمبر کو شائع ہوا، اس میں انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ سواحیلی زبان میں پہلی دفعہ جو ترجمہ ہے وہ جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع کیا گیا۔ اب تو خیر آپ لوگ اتنے اعتراف کے بھی وہ نہیں رہے روادار، تو آپ وہاں جائیں، جا کے دیکھیں، آپ کو کہیں پہ کوئی تحریف اگر نظر آتی ہے، خاص طور پہ لفظی تحریف، تو آپ بتائیں ہمیں، ضرور نشاندہی کریں۔ ایسا آپ کو ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ سر سمیع خان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، اللہ تعالیٰ نے خود جس چیز کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کسی بھی قسم کا رد و بدل کر سکتا ہے۔ عطاء المومن زاہد صاحب، اب بات جب آ گئی ترجمے میں اختلاف رائے پہ، تو اس میں اگر آپ یہ بتائیں کہ جماعت احمدیہ کے علاوہ جو دوسرے مسالک ہیں، دوسرے فرقے جو ہیں، کیا وہ قرآن کریم کی ہر آیت کے ترجمے کے اوپر انہیں آپس میں اتفاق ہے؟ جزاکم اللہ صاحب، اب بات ہو رہی کہ جماعت احمدیہ پر الزام ہے کہ قرآن مجید میں لفظی یا معنوی تحریف کر دی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو تراجم غیر احمدی فرقوں کی طرف سے شائع کیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس قسم کے اعتراضات سے محفوظ رہا ہو اور جس پر سب متفق ہو گئے ہوں۔ حتیٰ کہ جو تراجم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یا شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر رحمہم اللہ وغیرہ نے کیے تھے، ان تراجم پر بھی علماء مختلف طرح کے فتوے جڑتے رہے ہیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو شیعہ اور سنی تراجم ہیں، ان کے آپس کے اختلاف کو تو آپ ایک طرف رکھیں، کیونکہ شیعہ تراجم کو کوئی سنی تسلیم نہیں کرتا اور سنی تراجم کو کوئی شیعہ تسلیم نہیں کرے گا۔ اگر صرف ہم مثال کے طور پر سنی مکتبہ فکر کے تراجم قرآن کا جائزہ لیں، تو اس وقت جو قرآن مجید پاکستان اور ہندوستان بر صغیر میں سب سے زیادہ چھپتا ہے، وہ بریلوی فرقے کے بانی مولوی احمد رضا خان بریلوی صاحب کا کیا ہوا ترجمہ قرآن ہے، جو کنز الایمان کے نام سے جسے چھاپا جاتا ہے۔ اور یہ ترجمہ عمومی طور پر 2 مختلف طرح کے تفسیری حاشیوں کے ساتھ شائع کیا جاتا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم صرف ٹائٹل دکھائیں ان کتابوں یا مضامین یا آرٹیکلز کے جو اس ترجمے کے خلاف لکھے گئے ہیں، تو بہت سا وقت جو ہے وہ اسی کام میں لگ جائے گا، اور یہ ٹائٹلز کچھ ابھی دکھائے بھی گئے ہیں۔ تو اگر کچھ نمونے کے ٹائٹل ہم دکھائیں تو اسی سے کچھ اندازہ ہوگا کہ جو عناوین اور جو فہرست بنائی گئی ہے اعتراضات کی ان تراجم کے خلاف، احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ترجمے کے خلاف، وہ اتنی سنگین ہے اور اس کے الفاظ کچھ اس قسم کے ہیں، اور میں انہی کتابوں سے یہ پڑھ رہا ہوں کہ جی احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ترجمے میں غلطیوں کی بھرمار ہے، تحریف کا شاہکار ہے، ترجمہ وحی الہی کے خلاف ہے، فہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، فہم صحابہ کے خلاف ہے، احادیث صحیحہ کے خلاف ہے، ترجمے میں نحوی غلطیاں ہیں، عقلاً مخدوش ہے، ضعیف ہے، ناقابل فہم زبان میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مشتمل ہے، ازواج مطہرات کی توہین کرنے والا ہے۔ یعنی یہ لسٹ بہت طویل ہے۔ اور ایک دیوبندی عالم علامہ ڈاکٹر خالد محمود نے یہاں تک لکھ دیا کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جس بے دردی سے ترجمہ قرآن میں اپنے ذاتی الفاظ کا اضافہ کیا ہے، اس قسم کا اضافہ تو قادیانیوں نے بھی نہیں کیا۔ یعنی اب دیکھیں کہ حقیقت میں جو الزام ہم پر لگاتے ہیں وہ انہوں نے اس پر لگایا ہے، اور موازنہ کر کے کہا ہے کہ انہوں نے کی ہے تحریف۔ اور پھر جو اس کے ساتھ چھپنے والے تفسیری حاشیے ہیں، ان پر لگنے والے فتوے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور جو اردو میں، یہ اب اس ترجمے کا حال ہے جو سب سے زیادہ متداول ہے، اور اسی ترجمہ قرآن پر سعودی عرب اور UAE وغیرہ کے جو مفتی تھے، انہوں نے 1980s میں 1982 میں ٹو بی پرسائز ایک فتویٰ جاری کیا کہ یہ ترجمہ جو ہے یہ تحریف قرآن پر مشتمل ہے اور شرک اور بدعت کی تعلیم دیتا ہے، لہٰذا جس کسی کے پاس یہ نسخہ قرآن مجید کے ترجمے کا موجود ہو اسے جلا دینا چاہیے۔ اور یہ آفیشیل فتوے رابطہ عالم اسلامی کے آفیشیل مجلات میں شائع کیے گئے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر بریلوی علماء کا جائزہ لیں تو وہ تو ویسے ہی دیوبندی اور اہل حدیث فرقوں کو دنیا کا بدترین کافر قرار دیتے ہیں اور ان کی کتب کے مطالعے کو حرام بتاتے ہیں۔ وہ ان کے ترجمہ قرآن کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟
تو جب انہوں نے اپنے بریلوی علماء نے اپنے بانی کے ترجمہ قرآن پر الزامات اور اعتراضات دیکھے تو یہ دفاع کے لیے میدان میں آئے، اور انہوں نے بھی بے شمار کتب جواب میں لکھی ہیں جس میں انہوں نے دوسرے مکتبہ ہے فکر کے شائع کردہ تراجم قرآن کے ساتھ موازنے کیے ہیں، اور وہ موازنہ صرف موازنہ نہیں ہے بلکہ وہ موازنہ کرتے ہوئے جو اعتراضات احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ترجمہ قرآن پر اٹھائے گئے تھے وہی اعتراضات انہوں نے باقی مکتبہ فکر کے تراجم قرآن پر کے سر تھوپے ہیں، اور خاص طور پر اشرف علی تھانوی اور محمود الحسن دیوبندی صاحب وغیرہ کے تراجم قرآن کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ ان کے اتفاق کا حال ہے۔ یہ علماء جو ہمارے تراجم قرآن پر مقدمات شائع کرواتے پھرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے گھر کی خبر لیں اور پہلے اپنے شائع کردہ تراجم کو بین کروائیں، ان کے شائع کرنے والوں، پڑھنے والوں، پڑھانے والوں پر مقدمات بنوائیں، اور پھر دوسروں پر جا کے الزام تراشیاں کریں۔ بہت شکریہ محمد صاحب، جزاکم اللہ۔ سمیع خان صاحب کی طرف واپس چلتے ہیں۔ سمیع خان صاحب، اب یہ جو دوسرا ایک جواز، یہ قرآن کریم کی تحریف کے اوپر تو ہم نے بات کر لی، جو دوسرا جواز ہے ہماری کتابوں کو ضبط کر لینے کا اور ہمارے پریس بند کر دینے کا، ان کی اشاعت، ان کی طباعت کے اوپر پابندیوں کا، وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی جو کتب ہیں، بالخصوص بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی کتب پہ یہ الزام ہے ان کی طرف سے، ہمارے مخالفین کی طرف سے، کہ ان میں جو ہے وہ انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ کیا کہیں گے سمیع خان صاحب؟ یہ جزاک اللہ باسط صاحب، یہ بھی ویسا الزام ہے جیسے دوسرے بے بنیاد الزام جماعت احمدیہ پر لگائے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یعنی بانی جماعت احمدیہ خود ایک ایسے منصب کے دعوے دار ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں امتی نبوت کے منصب کا دعوے دار قرار دیتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نبیوں کی توہین کریں، جبکہ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں تمام نبیوں کے رنگ میں جلوہ گر ہوا ہوں اور تمام نبیوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دی ہیں، اور میں تمام قوموں کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بھیجا گیا ہوں۔ جب آپ امتی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ساتھ ہی تمام نبیوں کی عزت اور عظمت کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہر رسول آفتاب صدق بود، ہر رسول سچائی کا ایک آفتاب تھا۔ ایک اور کلام میں فرماتے ہیں وہ راستی اور صداقت کے درخت تھے۔ پھر فرمایا یہ ایک برگزیدہ قوم ہے جن کی آزمائش ہو چکی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں سب پاک ہیں پیغمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیکن خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے۔ سب پیغمبر پاک ہیں مگر سب سے بڑھ کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے مذاہب کی طرف سے جب انبیاء کے خلاف کتب شائع کی گئی، ان کی توہین کی گئی، تو مسیح موعود علیہ السلام ایک شر نر کی طرح میدان میں کھڑے ہو گئے، اور آپ نے نبیوں کی عزت و عظمت کو قائم کرنے کے لیے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں شد و مد سے یہ دعویٰ کیا کہ میں ان نبیوں کا آج مسیل ہوں۔ آج میں وہی صداقت دوبارہ دکھانے کے لیے آیا ہوں جو نبیوں کے ذریعے ظاہر ہوئی تھی۔ جو برکتیں ان نبیوں پر نازل ہوتی تھی، میں آج دوبارہ وہ برکتیں ظاہر کرنے کے لیے تیار ہوں، آؤ اور میرے ساتھ مقابلہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو یہ عجیب مضمون بیان فرمایا ہے کہ وہ بانیان مذاہب جو ایک عرصے سے ان کے مذاہب ایک عرصے سے پھیل گئے اور لاکھوں انسانوں نے ان کو قبول کر لیا اور عزت اور عظمت کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں، وہ لازماً خدا کی طرف سے ہیں، کیونکہ خدا جھوٹے کو عزت نہیں دیتا۔ چنانچہ آپ اسی مضمون میں آگے چل کر فرماتے ہیں سو ہم ہر ایک مذہب کے پیشوا کو جن کی سوانح اس تعریف کے نیچے آ گئی ہے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ ہندوؤں کے مذہب کے پیشوا ہوں یا فارسیوں کے مذہب کے یا چینیوں کے مذہب کے یا یہودیوں کے مذہب کے یا عیسائیوں کے مذہب کے، مگر افسوس کہ ہمارے مخالف ہم سے یہ برتاؤ نہیں کر سکتے۔ اور آخر پہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں جماعت احمدیہ واحد جماعت ہے جو یوم پیشوایان مذاہب مناتی ہے، یعنی تمام دنیا کے پیشوایان کی عزت قائم کی جائے اور ان کی تعریف کی جائے۔ جماعت احمدیہ ہر ملک میں ایسے جلسے منعقد کرتی ہے جس میں جماعت کے سٹیج سے تمام مذاہب کے لوگ آ کے اپنے اپنے مذاہب کے بانیوں کی تعریف کرتے ہیں، ان کی اچھی باتیں میں بتاتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے لوگ بھی ان مذاہب کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قائم کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ بس جماعت احمدیہ سے بڑھ کر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کی عزت کو قائم کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہماری 150 سالہ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی عظمت اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی عظمت اور عزت اور ان کی پاک تعلیمات کو جو آغاز سے چلی آ رہی ہیں ان کو قائم کرنا ہی ہمارا مشن ہے، اور اسی کے مطابق خلافت احمدیہ کی رہنمائی ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔
اور इंशाल्लाह ताला काम करते रहेंगे जब तक कि तमाम दुनिया इनको तस्लीम न कर ले। बहुत शुक्रिया समी खान साहब, जज़ाकल्लाह। एक हम यहाँ पे अपने नाजरीन को ये भी बताते चलें, ये जो अभी बस समी खान साहब ने जवाब दिए बड़ा काफ़ी जवाब है, और लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप जाके पढ़ें और देखें। और जिस तरह अगर हज़रत बानी जमात अलैहिस्सलाम की कुतुब पे एतराज़ है, जाएँ जाके पढ़ें, मौजूद हैं। पाकिस्तान में पाबंदियाँ लगाते रहें, पाकिस्तान में पाबंदी लगाने से क्या होता है, इंटरनेट पे मौजूद हैं, अल इस्लाम पे मौजूद हैं, जाके देखें पढ़ें, आपको कहीं पे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। आजकल एक जो सिलसिला और है वो ये है कि रबीउल अव्वल के महीने में मुस्लिम दुनिया में बिलखसूस पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी मिलादुन नबी के नाम से जो तकारीब की जाती हैं, इस नाम के साथ जो बहुत से तकरीबों की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं जो बना ली गई हैं इस नाम पे कि जी ये मिलाद नबी मनाया जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसको जब कहते हैं कि जमात अहमदिया चूँकि मिलादुन नबी उस तरह नहीं मनाती जिस तरह हम मनाते हैं या जिस तरह वो मनाते हैं, वो कह रहे हैं, लिहाजा जमात अहमदिया के दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शायद एहतराम नहीं है, शायद आपकी इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी पे जमात अहमदिया जो है वो खामोश है, लिहाजा जमात अहमदिया को इस बात की कोई खुशी नहीं कि अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर को इस रोज़ जो है वो यहाँ पे भेजा। ऐसा नहीं है। अल्लाह के फ़ज़ल से हम आपकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी के एक एक लम्हे को मनाने के कायल हैं। हम हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को एक दिन में मनाने के नहीं, साल भर के दौरान मनाने के कायल हैं। यह सबक हमने सीखा हज़रत अक़दस बानी जमात हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि आपकी ज़िंदगी के हर दिन को, हर लम्हे को मनाया जाए और साल भर के दौरान मनाया जाए। साल भर के दौरान सीरत नबी के जलसे जो हैं वो मनाए जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी का मुर्तकिब दुनिया में जब होता है, इसमें कोई शक नहीं कि पूरी उम्मत की तरफ से एक आउटबर्स्ट देखने में आता है, एक रिएक्शन देखने में आता है, लेकिन उसमें ज़्यादातर ये होता है कि वो उल्टा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बदनाम करने का बायस बन जाती हैं वो रिएक्शन और वो रद्द अमल। सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड, सबसे ज़्यादा पुरअमन, सबसे ज़्यादा ताकतवर जवाब हमेशा पहले हज़रत बानी जमात अलैहिस्सलाम की तरफ से आता रहा, बाद में आपके खुलफा की तरफ से आता रहा। आज हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस जो आपके 5वें जाननशीन हैं उनकी तरफ से रीसेंट हिस्ट्री है, यही जाके देख लें कि सबसे ज़्यादा पुरअमन लेकिन सबसे ताकतवर जवाब हमेशा हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिसा यानी कि हज़रत बानी जमात के खलीफा की तरफ से जाता रहा है। हमारी इस तालीम की बुनियाद किस चीज़ पर है? वैसे तो हज़रत बानी जमात की तमाम कुतुब इन ऐसे अल्फाज से भरी पड़ी हैं, लेकिन नमूनातन एक हम यहाँ पे पेश करते हैं कि हमारे बानी जमात की नज़र में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम था और हम कहाँ से ये मोहब्बत जो है हमने हासिल की है। हज़रत बानी जमात हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो आला दर्जे का नूर, हम आपको कोशिश करते हैं टेक्स्ट भी दिखाएं ताकि आप यहाँ से पढ़ सकें। वो आला दर्जे का नूर जो इंसान को दिया गया था, यानी इंसान कामिल को, वो मलाइक में नहीं था, नजूम में नहीं था, कमर में नहीं था, आफताब में भी नहीं था, वो ज़मीन के समंदरों और दरियाओं में भी नहीं था, वो लाल और याकूत और ज़मुर्द और अल्मास और मोती में भी नहीं था। गरज़ वो किसी चीज़ अरज़ी और समावी में नहीं था, सिर्फ़ इंसान में था, यानी इंसान कामिल में, जिसका अतम और अकमल और आला और अरफा फ़र्द हमारे सैयद व मौला सैयदुल अंबिया सैयदुल अहिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसके बाद क्या रह जाता है एतराज़ करने के लिए? इससे ज़्यादा मोहब्बत का इजहार कहाँ देखेंगे, कहाँ आपको नज़र आएगा? खैर, हम बात को आगे चलाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। मोमिन ज़ाहिद साहब, अब ये बात आ गई जो अंबिया की गुस्ताखी की चल रही है, समी खान साहब ने इस पर हमें जवाब दिया, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि इस पर किया जा सके। हम ये कहते हैं कि हज़रत बानी जमात ने उनके एतराज़ के जवाब में हम ये कहते हैं कि खुदा ये कि वो अंबिया की शान में गुस्ताखी करते हैं। उन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो अंबिया के साथ जो लगव किस्से मंसूब कर दिए गए थे इन्हीं मुल्लाओं की तरफ से, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अंबिया की इस्मत को कायम फरमाया और उन लगव किस्सों से इन अंबिया से उन किस्सों को दूर किया। कोई मिसाल इसकी? सब जो उलमा ये जमात अहमदिया के शाया करदा लिटरेचर पर अंबिया किराम की तौहीन का इल्ज़ाम लगाते हैं, अगर आप इन उलमा की लाइब्रेरियों में जाएं और इनके मदारिस की लाइब्रेरियों और कुतुब खानों में जाएं तो जो तफासीर आपको बड़ी शान के साथ सजाई हुई मिलेंगी, उनमें अंबिया किराम की पाक ज़ात के मुताल्लिक़ इस किस्म की खुराफात लिखी हुई हैं
کہ وہ باتیں ایک عام انسان، ایک عام متقی اور شریف انسان کے متعلق بھی تسلیم نہیں کی جا سکتیں، کجا یہ کہ ان باتوں کو کسی نبی کے متعلق تسلیم کیا جائے۔ اور ستم یہ ہے کہ ان میں سے بعض تفاسیر ان علماء کے مدارس کے نصاب میں شامل ہوتی ہیں، ان علماء کو پڑھائی جاتی ہیں ان کے مدارس میں۔ مثال کے طور پر اگر میں ذکر کروں تو حضرت آدم علیہ السلام پر شرک کا الزام لگایا گیا انہی تفاسیر میں۔ پھر 2 انبیاء ایسے ہیں جن کو قرآن کریم صدیق نبی کہتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، دونوں کے متعلق جو ہے وہ جھوٹ بولنے کا الزام لگا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ قصہ لکھا گیا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ جھوٹ بولا اور اس کے علاوہ نہیں بولا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق یہ قصہ لکھ دیا کہ وہ جھوٹ بول کر جنت میں داخل ہو گئے اور پھر دوبارہ وہاں سے باہر نہیں نکلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے پاک باز نبی پر یہ الزام لگایا گیا کہ حضرت یوسف جب عزیز مصر کی بیوی نے انہیں ورغلانا چاہا ان کی مرضی کے خلاف، تو وہ بھی نعوذ باللہ زنا کے لیے مکمل طور پر تیار ہو گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق یہ الزام لگایا گیا کہ جی ان کی 99 بیویاں تھیں، لیکن اس کے باوجود ایک اور شخص جس کی صرف ایک بیوی تھی انہوں نے اس سے وہ چھین کے زبردستی اس سے نکاح کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ ایک بڑا تکلیف دہ قصہ کئی تفاسیر میں آیا کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وقت کی ایک ملکہ کو صرف اس لیے اپنے محل میں بلایا کہ وہ اس کی ننگی ٹانگیں دیکھنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنی تکلیف دہ باتیں ہیں۔ اور آگے بڑھیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق یہ الزام، ان کو قرآن مجید میں حسوراً کہا گیا، تو کئی مفسرین اس کا یہ معنی لکھتے رہے کہ نعوذ باللہ حضرت یحییٰ جو تھے وہ نامرد تھے۔ اور پھر سید المعصومین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق بھی کئی طرح کے الزامات ہیں کہ حضرت زینب کا نکاح حضرت زید کے ساتھ کر دیا، لیکن نکاح کے بعد کہیں حضرت زینب کو دیکھا تو آپ کا دل حضرت زینب کے لیے بدل گیا، گویا نعوذ باللہ آپ ان پر عاشق ہو گئے، اور پھر حضرت زید سے طلاق دلوا کر شادی کر لی۔ اور پھر ایک اور بڑا تکلیف دہ قصہ کہ ایک موقع پر حضور کی زبان مبارک پر نعوذ باللہ شیطان نے تسلط کر لیا تھا، اور پھر بعض شیطانی آیات جن میں بتوں کی تعظیم کی گئی تھی وہ آپ کی زبان سے جاری ہو گئیں۔ تو یہ سارے قصے جو ہیں یہ مختلف مفسرین کی تفاسیر میں موجود ہیں اور بڑی تکلیف دہ داستان ہے۔ آپ نے ایک مثال پوچھی ہے آصف صاحب، دراصل حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا قصہ نہیں ہے جس کو جماعت احمدیہ تسلیم کرتی ہو، اور جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں خواہ وہ بانی جماعت احمدیہ کی کتب ہوں، خلفائے احمدیت کی کتب ہوں، یا اس سے نیچے اتر کے علماء سلسلہ کی کتب یا لٹریچر یا ان کے مضامین ہوں، کہیں پہ بھی اس قسم کی خرافات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور الٹا ان قصوں کی تردید موجود ہے، ان کے بارے میں درست موقف کو پیش کیا گیا ہے، اور خود MTA پر کئی ایسے پروگرام جو ہیں وہ پیش کیے جا چکے ہیں جن میں ان سب قصوں کی تردید کی گئی ہے اور ان کے متعلق درست موقف، درست بات جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ اب یہ الزام لگانے والے علماء اگر انبیاء کرام سے اپنی محبت کے دعووں میں سچے ہیں تو بجائے جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں توہین ڈھونڈنے کے پہلے اپنے گھر سے یہ کام شروع کریں۔ جو تفاسیر ان کے کتب خانوں میں موجود ہیں، جو انہیں پڑھائی جاتی ہیں، جیسے جلالین ہے، بیضاوی ہے، یہ تفاسیر انہیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کے نصاب میں شامل ہیں، یہ ان کے مصنفین کے خلاف جو ہیں یہ فتوے شائع کریں۔ ہم مفسرین کے خلاف فتوے شائع کرنے کے حق میں نہیں ہیں، ہم صرف لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ ان علماء کے معیار دیکھیں کیسے ہیں کہ ایک طرف یعنی ان کو اپنی آنکھ میں یا اپنے جو معتبر جن کو مفسرین سمجھتے ہیں ان کی توہین پر ایک طرف آنکھیں مکمل طور پر بند ہیں، اور جماعت احمدیہ کی تحریرات میں سے بالکل سادہ صاف سمجھ میں آنے والی تحریرات کو توڑ موڑ کر اس پہ جو ہے توہین کے الزامات جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان تفاسیر کی اشاعت کے ساتھ ان کے اپنے مالی جو فائدے ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، ان کو شائع کیا جاتا ہے۔ آج کل تو پاکستان میں ایک اور بڑا سلسلہ چلا ہوا ہے کہ ان کے اردو ترجمے جو ہیں یہ مدارس کرتے ہیں، ان کے علماء کرتے ہیں، پھر ان کو شائع کرتے ہیں، پھر اس سے جو پیسے جو ہیں وہ کمائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان تفاسیر میں موجود توہین پر آنکھیں مکمل طور پر بند ہیں اور کوئی تردید کرتا ہوا بھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو یہ صورتحال ہے اصل۔ بالکل ٹھیک منصور، ذرا ایک یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے اگر اختصار سے بتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس پروگرام کے جواب میں اول تو جواب آتے کوئی نہیں ہے، مطلب یہ پچھلے 2 پروگرامز کا ہم حلفیہ کہہ سکتے ہیں، کسی نے کوئی ہمت نہیں کی جواب دینے کی کسی بھی قسم کا،
لیکن اگر آتے ہیں تو وہ بعض اوقات ہمیں اس کا تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے، وہ جو ہے نا کہ میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں، تو اس پہ انہوں نے پلٹ کے آ کے یہ کہنا ہے کہ بھئی جو عیسیٰ علیہ السلام کی بہرحال گستاخی کی، ہاں جی، کہ جی وہ شرابی تھے، زانی تھے، نعوذ باللہ، جو منسوب کیا جاتا ہے، اور جو ہے وہ یہ کہہ کے کہ جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم منصب ہوں، بلکہ ان کے بھی منصب سے بڑھ چکا ہوں، یہ کہہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ ذرا اختصار سے اس پہ کچھ فرما دیں۔ بالکل اختصار سے یہ عرض کروں گا کہ یہ الزامات کوئی نئے نہیں ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی یہ اعتراض کیے گئے، اور حضور نے خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا جو اعتراض تھا اس کا جواب حضور نے خود دیا ہوا ہے۔ سمیع خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اشارتاً۔ حضور نے جب اس کے جواب میں یہ اصولی بات ایک سمجھا دی کہ خدا کی قسم میں اس کی عزت کرتا ہوں جس کا ہم نام، ہم صفات اور مثیل ہونے کا دعوے دار ہوں، تو یہ ایک سادہ بات ہے کہ دیکھیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم نام ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثیل ہیں، تو کس طرح سے ان کی توہین کر سکتے ہیں؟ ان کی توہین کا مطلب یا ان کی تنقیص کا مطلب یہ ہے کہ حضور خود اپنی تنقیص کر رہے، یہ ناممکن ہے۔ اور دوسرے انبیاء کے متعلق جو بعض تحریرات سے جو قصے نکالے جاتے ہیں وہ بھی سراسر بے بنیاد ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے ایک مرتبہ یہ پوچھا گیا تھا کہ انبیاء کیوں معصوم ہوتے ہیں، تو حضور نے ایک ون لائنر جواب دیا تھا کہ انبیاء بسبب استغراق محبت الہی معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ محبت الہی میں غرق ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ گناہوں سے دور رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سادہ بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ الزام جو ہے یہ جو ہے کسی طرح حل ہونے میں نہیں آتا، اور جو حضور کے نعوذ باللہ ہم منصب ہونے کا دعویٰ ہے وہ بھی سراسر بے بنیاد ہے۔ آصف صاحب، آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پہلی تحریر سے لے کر آخری تحریر تک کوئی بھی تحریر اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرا گیا ہے، کہیں پر بھی حضور کے ہم منصب ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ صرف مختلف باتوں سے کھینچا تانا ہوا ایک اعتراض ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سمیع خان صاحب کے ساتھ کے پاس واپس جانا ہے۔ سمیع خان صاحب، ایک اور اسی طرح کی بات ہمیں پتہ ہے، جواب اس پہ معقول تو کوئی نہیں آنا، لیکن آئیں گے جو اگر کوئی کر ہی لے گا جرت کہ چلو جواب جا کے دے کے دیکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں، کہتے پھر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی ہم نے جواب دے دیے، قادیانی دوڑ گئے۔ کہاں دوڑ گئے بھائی؟ جواب تو آپ نے دیے نہیں، پچھلے 2 پروگراموں کا بتائیں آپ نے کہاں جواب دیا، اس سے پہلے جو آپ نے دیا ہے اس میں آپ کو پوچھو کچھ اور کہ کسی اسمبلی کو یہ حق کیسے پہنچ گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ تمہارا دوسرا خلیفہ مرزا محمود احمد یہ کیوں کرتا تھا، اس نے یہ کیوں، کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو جواب ہم مدتوں سے دے رہے ہیں، آپ کے اوپر بات آئی ہے نا، اپنا ایمان جو ہے وہ ہمیں سمجھائیں، آپ تبلیغ کریں ہمیں، آپ سمجھتے ہیں نا آپ درست اسلام پہ ہیں، اس پہ آپ آتے نہیں ہیں، آپ کے پاس صرف اور صرف غلیظ اعتراضات ہیں کرنے کے لیے یا بے بنیاد اور من گھڑت باتیں کرنے کے لیے، آپ نہیں آئیں گے۔ لیکن سمیع خان صاحب، اگر یہ لوگ آئیں گے، جہاں تک یہ بات ہے مانوی تحریف کی کہ جنہوں نے کوئی ایسے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ نے مثالیں دے دیں کہ جی ہمارا بھی آپس میں مختلف آیات کے اوپر اختلاف ہے، لیکن جب بات آتی ہے وفات و حیات مسیح کی اور جب بات آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کی، تو اس میں ہم سب جماعت احمدیہ کے خلاف متفق ہیں، امت کا اجماع ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کچھ فرمائیے سمیع خان صاحب۔ جی، یہ بھی ایک مغالطہ ہے واسع صاحب، اور صاف جھوٹ ہے۔ جماعت احمدیہ کے چلیں بہت سے مقامات پر اختلاف ہے، بہت سے تو نہیں، کچھ مقامات پر، لیکن بنیادی اس میں وفات مسیح اور ختم نبوت کا اختلاف ہے۔ اب اگر وفات مسیح کو آپ لیں تو امت محمدیہ کے بہت بڑے بڑے علماء اور بزرگان ہمارے ساتھ ہیں، وفات مسیح پر بھی ختم نبوت پر بھی۔ میں ان کے حوالے پڑھنے کی تو گنجائش نہیں، میں صرف نام پڑھ دیتا ہوں۔ وفات مسیح کو اگر لیں تو حضرت ابوبکر سمیت تمام صحابہ ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آیت پڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح کو وفات یافتہ تسلیم کیا۔ حضرت ابن عباس ہمارے ساتھ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے مسیح کی عمر 120 سال کی روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ حضرت جارود بن ملا ہمارے ساتھ ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بیٹے امام حسین کے بڑے بھائی، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ دوسرے بات کے بزرگوں میں سے، فقہ کے بزرگوں میں سے امام مالک ہمارے ساتھ ہیں، ابن حنبل ہمارے ساتھ ہیں، ائمہ حدیث میں سے بخاری ہمارے ساتھ ہیں، ابن جریر ہمارے ساتھ ہیں، صوفیاء میں سے داتا گنج بخش ہمارے ساتھ ہیں، ابن عربی ہمارے ساتھ ہیں، ملا علی قاری ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ سارے حوالے تفصیل سے میٹریل میں موجود ہیں۔ اب جیسے آپ کے ٹائم ختم ہو رہا ہے، بعد میں اگر چاہیں تو کسی وقت بے شک ان کے حوالے بھی پڑھ کے سنا دیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ ختم نبوت کا موضوع اگر لیں تو سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ ہیں، جو کہتی ہیں قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ۔
لوگوں یہ تو کہو کہ رسول اللہ خاتم الانبیاء ہیں، لیکن یہ مت کہو کہ آپ کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت امام مسلم ہمارے ساتھ ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ روایت کی کہ مسیح نبی اللہ ہوگا، 4 دفعہ ایک ہی حدیث میں بیان کیا۔ امام ابن عربی ہمارے ساتھ ہیں، امام شارانی ہمارے ساتھ ہیں، عبد الکریم جیلانی ہمارے ساتھ ہیں، ملا علی قاری ہمارے ساتھ ہیں، امام سیوطی ہمارے ساتھ ہیں، ابن حجر الہیثمی ہمارے ساتھ ہیں۔ میں نے صرف نام بیان کیے ہیں، تفصیلی حوالے موجود ہیں، ایک ایک حوالہ بھی پڑھیں تو وقت لگتا ہے۔ مولانا روم ہمارے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ قاسم نانوتوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ختم نبوت کے مسئلے پر، جو کہتے ہیں امام الناس سمجھتے ہیں کہ آخری ہونا قابل تعظیم ہے، اہل علم پر روشن ہونا چاہیے کہ خاتمیت زمانی کوئی چیز نہیں، اصل چیز تو مقام اور مرتبہ ہے۔ نور الحسن خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، جو اہل حدیث فرقے کے بڑے فرد ہیں۔ یہ میں نے نمونے کے طور پر بتایا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ وفات مسیح پر کوئی اجماع ہے امت محمدیہ کا ہمارے خلاف، یہ ختم نبوت پر ہمارے ساتھ ہے، یہ صاف شرعی جھوٹ ہے۔ ہمارے ٹر میں سینکڑوں حوالے ایسے موجود ہیں، اور ایم ٹی اے پر آپ دکھاتے بھی رہتے ہیں، اس پروگرام میں بھی کسی کو دکھا دیں جن بزرگوں کے حوالے کہ امت محمدیہ میں جو ان بزرگوں نے ترجمہ کیا، جماعت احمدیہ وہی ترجمہ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی سمیع خان صاحب۔ دیکھیں جی، سمیع خان صاحب نے ایک لمبی فہرست بتائی ہے، یہ جائیں ہمارے مخالفین تھوڑا پڑھا لکھا کریں بھائی، پہلے بھی آپ سے درخواست کیا، ایسے ہی اٹھ کے اعتراض کرتے چلے جانا۔ اور یہ ایک لمبی فہرست آپ نے سنی، ذرا حالیہ دور میں واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد آپ کے نے تو یہ کیا نا کہ اسلام کی تعریف بدل گئی، اسلام کی ڈیفینیشن ہی آپ نے بدل گئی، اسلام کا کچھ بنا لیا۔ علامہ محمد اسد کے نام سے ہمارے یہ مخالفین جو اس وقت بھی بیٹھے سن رہے ہوں گے، ضرور مولوی حضرات واقف ہوں گے، ان کے بارے میں خود اپنے طور پہ ان کا پروفائل آپ کو میں نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو دائرہ معارف اسلامی میں جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ علامہ محمد اسد 1947 میں قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان آ گئے اور نئی ریاست کے نظریاتی بنیادوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ پہلا پاکستانی پاسپورٹ ان کے علامہ محمد اسد کے نام پہ ایشو کیا گیا تھا۔ بعد ازاں انہیں پاکستان کی وزارت خارجہ کے شعبہ مشرق وسطیٰ میں بطور نگران مقرر کر دیا گیا، جہاں انہوں نے دیگر مسلم ممالک سے پاکستان کے تعلق کو مضبوط کرنے کا کام بخوبی انجام دیا۔ ہیرو آپ کے۔ انہوں نے 1952 میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کی حیثیت سے بھی بھیج دیا گیا۔ پنجاب کے پہلے وزیر اعلیٰ نواب افتخار حسین ممدوٹ کی سربراہی میں ایک محکمہ بنایا گیا جس کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن، جسے آپ موجودہ اسلامی نظریاتی کونسل کا پیش رو ادارہ کہہ سکتے ہیں۔ کوٹ کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا میں نے۔ مودودی صاحب، جماعت اسلامی کا جو رسالہ ہے ترجمان القرآن، ان کے مودودی صاحب کی تفسیری کے نام پہ ان کا چلتا ہے، اگست 2006 میں کوٹ کرتا ہے مودودی صاحب کو کہ 1936 میں مودودی صاحب نے یہ کہا کہ میرا خیال ہے کہ دور جدید میں، مودودی صاحب، میرا خیال ہے کہ دور جدید میں اسلام کو جتنے غنائم یورپ سے ملے ہیں ان میں سے یہ بہترین قیمتی ہیرا ہے۔ علامہ محمد اسد۔ علامہ محمد اسد صاحب نے یہ ضخیم کتاب دی میسیج آف دی قرآن تحریر کی، جو کہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ اس کی سلائیڈ اگر ہم دیکھ سکیں یہاں پہ سامنے آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں قرآن کریم کی، ان کا ٹائٹل پیج کی، لیکن بہرحال اس میں جب ہم اس پہ جاتے ہیں جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، مثلاً یہاں پہ سورۃ آل عمران میں یا عیسیٰ انی متوفیکا کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، لو گاڈ سیڈ، او جیزس، verily I shall cause thee to die and shall exalt thee unto me۔ ٹھیک ہے جی، میں تجھے وفات دوں گا اور ایگزالٹ کروں گا، تیرے مقام اور منصب کو بڑھاؤں گا۔ اس کا ترجمہ دینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کی مزید تفصیل سورہ نساء کی متعلقہ آیت جو ہے اسی سلسلے میں، اس کے ترجمے میں جا کے آپ دیکھ لیں، اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں علامہ محمد اسد کہ where God says to Jesus, verily I shall cause thee to die and shall exalt thee unto me, the verb rafa'ahu has always, whenever the act of rafa of a human being is attributed to God، جب بھی رفع خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کے لیے استعمال کیا جائے، the meaning of honoring اور exalting کے معنوں میں وہ آتا ہے، عزت دینے، مقام اور منصب کو بڑھانے۔ Nowhere in the Quran is there any warrant for the popular belief that God has taken up Jesus bodily in his lifetime۔ یہ اب ہم نہیں کہہ رہے بھائی، یہ آپ کے ہیرو کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں آپ کے جو علامہ مودودی صاحب ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ کتاب دیکھ لیں، ڈھونڈیں جا کے، اگر نہیں ملتی، ہو سکتا ہے اٹھوا لی ہو،
کیونکہ ہیرو وغیرہ بھی تو ہمارے وقتی طور پہ ان لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں نا، جب تک اپنا کاروبار چلا، دکان چلی، ہیرو ہے، اس کے بعد اٹھا کے اس کو بھی پرے کر دیا۔ آپ میں سے بہت سے ہو سکتا ہے نام بھی نہ جانتے ہو، کبھی سنا بھی نہ ہو، لیکن یہ کچھ تھے۔ مودودی صاحب کا خیال تھا سب سے بہترین تحفہ جو اسلام کو ملا آج تک وہ علامہ محمد اسد تھے۔ ہاں جی، علامہ محمد اسد کا آپ کہہ دیں گے جی وہ تو جرمن نژاد تھے اور پتہ نہیں وہ ان کے پہلے عقائد کیا تھے اور کیا نہیں تھے، تو اب آپ ہمیں کوئی اور مثال دیں۔ تو ایک اور مثال یہاں پہ سید عبداللطیف صاحب، جو کہ لنڈن سے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، ریٹائرڈ پروفیسر عثمانیہ یونیورسٹی اینڈ پریزیڈنٹ آف دی اکیڈمی آف اسلامک اسٹڈیز اینڈ دی انسٹیٹیوٹ آف انڈو مڈل ایسٹ کلچرل اسٹڈیز حیدرآباد، انڈیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی جب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ call to mind the occasion when God said, "O Jesus, verily I will let thee fulfill thy mission and will exalt thee in my esteem." عزت کے معنوں میں۔ اس لیے یہ جواب لے کے آنے سے پہلے کہ جی اس پہ ہمارا ساروں کا اتفاق ہے، اتفاق آپ کا کسی چیز پہ نہیں ہے، اتفاق آپ کا صرف مخالفت پہ ہے، ظلم پہ ہے، بربریت پہ ہے اور بہت ساری چیزوں پہ ہے۔ کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتے جو سخت ہو جائے۔ تو یہ سب جناب آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جب ہم یہ 3 سوال آپ کو مختصر سے، بڑے سادہ سے سوال ہیں، جواب سادہ آپ نے اتنے نہیں ہیں جواب دینا، سوال بڑے سادہ سے ہیں۔ ہم ابھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، پروگرام کو ختم کریں گے۔ یہاں پہ پہلا سوال آپ کی اسکرین پہ اس وقت ناظرین آپ کو نظر آئے گا۔ اگر قرآن کریم کے ترجمے میں اختلاف رائے کو تحریف قرار دیا جائے تو تحریف کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیونکہ سبھی نے تو آپس میں اختلاف کر لیا ہوا ہے، کسی کو کسی چیز پہ اختلاف ہے، کسی کو کسی چیز پہ، کسی کی رائے میں ترجمہ کسی آیت کا کچھ، کسی کا کچھ، جیسے بھی کچھ مثالیں آپ کو دیں، تو پھر کون فیصلہ کرے گا؟ ہر فرقہ یہی کہے گا نا کہ جی ہمارا درست ہے، دوسرے کا غلط ہے، تو یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ بھی ذرا سوچ سمجھ کے آپس میں بیٹھیں، بڑے آپ لوگوں کو شوق ہیں مشاورتیں کرنے کے، کر کے بیٹھ کے میں بتائیں فیصلہ کس نے کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 آپ کے سامنے، دوبارہ اگر قرآن کریم کے ترجمے میں اختلاف رائے کو تحریف قرار دیا جائے تو کیا تمام مسالے کے تراجم قابل ضبطی قرار دے دیے جائیں گے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں بھائی؟ ہمارے تو آپ نے اسی اختلاف کی بنیاد پہ تو آپ کہتے ہیں جی ضبط کر لو، شائع نہ کرنے دو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، جیلوں میں پھینک دو اٹھا کے، جس نے یہ قرآن اپنے پاس رکھا۔ آپ کے مانوی اختلاف کی وجہ سے کیوں ضبط نہیں کیے جائیں گے؟ کیوں آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوگی؟ سوال نمبر 3 آپ کی اسکرین پہ، کیا ہمارے مخالفین کوئی ایک ترجمہ قرآن کریم کا ایسا پیش کر سکتے ہیں جس پر تمام امت مسلمہ کو اتفاق ہو؟ تو پلیز ہم بڑی شدت سے منتظر ہیں جناب، آپ جو امت مسلمہ کا نام لیتے ہیں نا اتنے فخر سے، کوئی ایک ترجمہ ہمیں بتا دیں کہ یہ ترجمہ ہے جس کے اوپر تمام امت مسلمہ کو اتفاق ہے۔ ہماری quest@mta.tv ہمارے رابطے کی تفصیل پروگرام کے دوران بھی آتی رہی ہے، ابھی بھی ذرا پلیز اگر دکھا دیں کنٹرول روم والے تو دیکھ سکیں کہ ہمارے ناظرین نوٹ کر لیں کہ quest@mta.tv۔ ٹویٹر پہ آپ نے ہم سے کہاں رابطہ کرنا ہے اور کن ذرائع سے آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے، یہ سب ذرائع آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کے جوابوں کا انتظار کریں گے۔ دعوے نہ کریں کھڑے ہو کے ادھر ادھر میلوں ٹھیلوں اور کانفرنسوں کے اندر، جواب دیں، بھیجیں یہاں پہ جواب، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔